دوستان محترم، اگر ابھی تک آپ نے مصطفیٰ للفقہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مسائل شرعیہ کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے اور آپ علم دین حاصل کرتے رہیں۔ ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہر وضو کرنے والے شخص کے لیے اس بات کا جاننا بے حد ضروری ہے کہ وضو میں کتنی چیزیں سنت ہیں اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں۔ آج میں اسی پر بات کرنے والا ہوں۔ تو دوستان محترم، وضو میں سنتیں 16 ہیں۔ نمبر 1، نیت کرنا، یعنی جس طرح نماز پڑھنے کے لیے نیت کرنا ہوتا ہے اسی طریقے سے وضو میں بھی نیت کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وضو شروع کرنا۔ نمبر 3، دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا۔ گٹا کسے کہتے ہیں یہ آپ وضو کے بیان میں سیکھ سکتے ہیں، جس پر میں نے پہلے سے ہی ویڈیو بنا رکھا ہوں۔ اس کا لنک آپ کو اوپر آئی بٹن میں بھی مل جائے گا اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا۔ نمبر 4، مسواک کرنا۔ مسواک یعنی دتون کرنا۔ نمبر 5، داہنے ہاتھ سے کلی کرنا۔ نمبر 6، داہنے ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھانا۔ اور نمبر 7، بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ نمبر 8، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر 9، داڑھی کا خلال کرنا۔ نمبر 10، ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ ہر عضو یعنی کہ وضو میں جتنی بھی چیزیں دھوئی جاتی ہیں ان چیزوں کو 1 بار 2 بار نہیں بلکہ 3 بار دھونا۔ نمبر 11، پورے سر کا 1 بار مسح کرنا۔ اور نمبر 12، کانوں کا مسح کرنا۔ مسح کرنے کے طریقے پر بھی میں الگ سے ویڈیو بنا رکھا ہوں۔ اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے یا مسح کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا لنک آپ کو اوپر آئی بٹن میں بھی مل جائے گا اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا۔ نمبر 13، ترتیب کے ساتھ وضو کرنا۔ ترتیب یعنی پہلے بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کریں گے، پھر اس کے بعد مسواک کریں گے، اس کے بعد پھر دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھوئیں گے، پھر کلی کریں گے، پھر ناک میں پانی ڈالیں گے۔ تو یہ جو طریقہ بتایا گیا ہے اسی طریقے کے ساتھ وضو کرنے کو ترتیب کے ساتھ وضو کرنا کہتے ہیں۔ نمبر 14، اعضاء کو پے در پے دھونا۔ پے در پے کیا ہوتا ہے؟ تو دوستان محترم، پے در پے یعنی جس اعضاء کو دھویا اس اعضاء کو سوکھنے سے پہلے دوسرے اعضاء کو دھو لینا، یہی پے در پے کہلاتا ہے۔ نمبر 15، داڑھی کے جو بال منہ کے دائرے کے نیچے ہیں ان کا مسح کرنا۔ اب داڑھی کے جو بال منہ کے دائرے کے نیچے ہیں یہ کیا چیز ہوتا ہے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، جہاں سے ہمارا چہرہ کہلاتا ہے اس کے نیچے کے جو بال ہیں اسی کو منہ کے دائرے کے نیچے کے بال کہتے ہیں۔ جیسے اگر ہم اس طرح کرتے ہیں تو یہ جو ہمارے چہرے کا دائرہ نظر آ رہا ہے اسی دائرے کے نیچے کے جو بال ہیں انہی بالوں کو منہ کے دائرے کے نیچے کے بال کہتے ہیں، تو ان کا مسح کرنا۔ نمبر 16، ہر مکروہ بات سے بچنا، یعنی وضو میں جن جن چیزوں کو مکروہ بتایا گیا ہے
ان چیزوں کو نہ کرنا۔ دوستان محترم، میں نے وضو کی 16 سنتیں بیان کیا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اب بلا جھجک ان 16 سنتوں کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے، اور جب بھی وضو کریں تو سنتوں پر عمل کرتے ہوئے وضو کریں، تاکہ ہمارے ثواب میں کوئی کمی نہ آنے پائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنتوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔